Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم اسلام کے نام لیوا کلمہ گو مسلمان پوری دنیا میں جس سنگین مراحل سے گزر رہے ہیں اور جس دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے کسی فرد و بشر سے چھپی ہوئی نہیں ہے. میرے بھائی، کبھی تو مسلمانوں کو ظلم و استبداد کے چکی میں ڈال کر آزمایا جاتا ہے، تو کبھی بھائی بھائی کے درمیان نفرت و عداوت کے شعلے بھڑکائے جاتے ہیں، تو کبھی ہماری مقامات مقدسہ کی تعمیر پر پابندی لگا کر انہیں نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تو کبھی شاعر اسلام پر حملہ کر کے ہماری حمیت کو للکارا جاتا ہے. غرض یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ظاہری طور پر، خفیہ طور پر مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. روزانہ میرے بھائی نیا قانون، غلط پروپیگنڈے یوز کر کے، لانچ کر کے مسلمانوں کے شیرازہ کو بکھیرنا چاہتا ہے. یہ شیطان کا ایجنٹ مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دینے کے چکر میں میرے بھائی لگا رہتا ہے. ان کا سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر سے دینی جذبات ختم کر دیا جائے،
کس طرح سے مسلمانوں کے اندر سے دینی احساسات کو مٹایا جائے، اس لیے کہ دنیا کے کافروں کو معلوم ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر دینی جذبات موجود رہے گا، جب تک مسلمانوں کے اندر دینی احساسات موجود رہے گا، اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس لیے کہ میرے بھائی کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا یہ دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ میرے بھائی وہ مسلمان جو ہمیشہ عدل و انصاف کا پیکر رہا ہے، وہ مسلم قوم جو ہمیشہ غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا پرسان حال رہا ہے، وہ مسلم قوم جو ہمیشہ فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے خلاف میرے بھائیوں احتجاج کرتا رہا ہے، آج انہی مسلمانوں کے اوپر فرقہ پرستی، دہشت گردی کا الزام لگا کر انہیں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے مدارس و مکاتب کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ آج مسلمانوں کی مسجدوں کو منہدم کر کے اس کی جگہ پر مندر تعمیر کی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کے مسلم پرسن اللہ کو ختم کرنے کا الگ اعلان باتیں کی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ مسلم پرسن اللہ کو ختم کر کے یکساں سوڑ پھوڑ نافذ کیا جائے، الگ اعلان یہ سزائیں بلند کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے جو شادی بیاہ کا قانون ہے، طریقہ ہے، اس کو ختم کیا جائے، غیر مسلموں کے طریقے پر ان کا شادی بیاہ کیا جائے۔ آج الگ اعلان یہ باتیں ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے جو تدفین کا طریقہ ہے ان کو ختم کر کے غیر مسلموں کے تدفین کے طریقے کے اوپر مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کافر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو قرآن نے، اللہ نے قرآن کے ذریعے جو حکم دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر کسی مسلمان کو طاقت ہے، ہمت ہے 4 شادیاں کرنے کا، اگر انہیں یقین ہے کہ میں چاروں کے درمیان برابر کا حصہ کر سکتا ہوں، اونچ نیچ نہیں ہو سکتا، اگر کسی مسلمان کو پورا اپنے اوپر بھروسہ ہے، یقین ہے اپنی بیویوں کا، 4 بیویوں کا نام و نفقہ اٹھانے کا، تو قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا، تم شادی کرو 4 عورتوں سے۔ اسلام کہتا ہے، دنیا کے کافر کہتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کیا جائے۔ میرے بھائیو آج پوری دنیا کے اندر ہندوستان کا کوئی ایسا خطہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں مسلمان سکون کی زندگی گزار رہے ہوں۔ جس طرح قوم بنی اسرائیل فرعون کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اسی طریقے سے آج ہندوستان کی مسلمانوں کا حال ہے۔ آپ اللہ کا قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ کی نبی کی حدیثوں کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا جس طرح آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کا حال تھا، مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، مسلمانوں کو درختوں کے پتے چبانے پر مجبور کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا گیا تھا، مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر، مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آج ہندوستان کی مسلمانوں کی یہی حال ہے۔ اس زمانے میں جب پانی سر سے اوپر چلا گیا، جب باتیں برداشت سے اوپر چلی گئی، تو میرا اللہ قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ آیت کا نازل ہونا تھا، صحابہ کرام کے دلوں میں میرے بھائیو ایک آگ لگ گئی، دین اسلام کی حفاظت
اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے صحابہ کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا اس چیز کا، اعلیٰ کلمت اللہ کا، دین اسلام کی نصرت کا، صحابہ سے مشورہ کیا۔ تمام کے تمام صحابہ نے میرے بھائیو جو باتیں کہی آب زر سے لکھے جانے کے قابل اللہ کے نبی کے جانثاروں کی بات ہے۔ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، عمر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اللہ کے نبی آپ جائیے، آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، فَقَاتِلَا آپ قتل کریں، آپ کا خدا قتل کرے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم یہاں سے تماشا دیکھتے رہیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ صحابہ نے کہا، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ہم آپ سے بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور مقداد نے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں ملک حبشہ برق الغمات کی طرف لے کے جائیں گے ہم وہاں بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انصار کی طرف سے جواب نہ آیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، اشیرو الا ایھا الناس۔ سعد بن معاذ سمجھ گئے اللہ کے نبی کے اس بات کا روئے سخن کون ہے۔ سعد فوراً بول اٹھے، انصار کی طرف سے اللہ کے رسول جس چیز کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں غوطہ زنی کرنے کا حکم دیں گے ہم اس کے سمندر سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی صحابہ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ بدر کے میدان میں دنیا کے کافروں کو جو سبق سکھایا پھر بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ ایسے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایسے ان کو منہ کی کھانی پڑے، پھر بھی وہ بے شرم قوم سمجھ نہیں پائے۔ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ میرے بھائی اس اسلام کی خاطر، شاعر اسلام کی خاطر اللہ کے نبی کے جانثاروں نے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جیسی قربانیاں پیش کی ہیں رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ لوگوں نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، انہوں نے ایسے مثال پیش کر کے دنیا سے چلے گئے، امت محمدیہ کو سبق دے دیا ہے، لوگوں اپنے جسم کو تم چھلنی کروا لینا، اپنے بیوی بچوں کو تیار دینا، اللہ کے نبی کی دین کی خاطر اپنا ملک چھوڑ دینا، اپنے جسم پر پتھر کھا لینا، درختوں کے پتے چبا لینا، بھوک کی وجہ سے تم مر جانا، اپنی جان قربان کر دینا، لیکن اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین اپنے دلوں سے کبھی نہ نکالنا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ کو میرے بھائی سبق دے کر چلے گئے، لوگوں جان چلی جائے تو چلی جائے، اللہ کے نبی کا دین تمہارے دلوں سے نہ جائے۔ اٹھائیے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568 پر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو ملے گا۔ جب ان کو حارث بن نوفل کے لڑکے نے خرید لیا ان کو اوپر بے طرح سے میرے بھائی ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، کفار و مشرکین الگ الگ ان کو تکلیفیں دیتے، گردن پہ تلوار رکھ کر سوار ہو جاتے تھے، گلے میں کھنجر ڈالتے تھے، رسی سے کپڑے سے خبیب مر جائے، طرح طرح سے ان کو تکلیفیں دی گئی۔ آخر میں کفاروں نے مشورہ کیا خبیب کو پھانسی دینے کا، سولی پہ لٹکانے کا۔ جب حل حرم سے نکال کر تنعیم کی طرف خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے بھائی کو پھانسی کی طرف لے جانے لگا، تنعیم میں ان کو پھانسی دیا جائے، خبیب نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ لوگوں نے اجازت دی، کفار و مشرکین نے اجازت دیا، خبیب نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہا اے لوگوں اگر مجھے چیز کا گمان نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے خبیب موت کی ڈر کی وجہ سے
نماز لمبی کر رہا ہے، میں اپنی نماز کو اور تھوڑی لمبی کرتا۔ اس کے بعد زبیر نے بددعائیہ جملہ کہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑیے گا، الگ الگ کر کے ان کو قتل کیجئے گا۔ اس کے بعد زبیر نے چند اشعار پڑھے، الست ابالی، جس کا ترجمہ میرے بھائیو لمبا اشعار ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنی جان کی، جو میری جان کی شہادت میں دے رہا ہوں، جو میری جان قربان ہو رہی ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں حالت اسلام میں مر رہا ہوں، اور میری جان کی قربانی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، خوشنودی کے لیے ہے۔ میرے بھائیو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی دین کی، شعائر اسلام کی ہر طرح سے میرے بھائیو انہوں نے حفاظت کی ہے، ہر طرح سے صحابہ نے اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کی، دبتی ہوئی ریت پر لیٹنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اٹھائیے آپ کتاب دیکھ کے صحابہ کرام کا واقعہ، یہ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایسے ہزاروں صحابہ آپ کو ملیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کی دین کی خاطر سب چیز قربان کر دیا، لیکن اللہ کے نبی کے دین کو اپنے دلوں سے نکلنے نہ دیا۔ بعض صحابہ نے ایسی ہی جماعت کے بارے میں بھائی نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو کافروں سے مقابلہ کرتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد شامل حال ہوگی، اور کافروں کے اوپر غالب رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن آج اس چیز کی طرف کسی کا، اس حدیث کی طرف کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کیا صحابہ کو بچے نہیں تھے؟ کیا صحابہ کو اپنے بیوی بچوں سے پیار نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو اپنے والدین سے پیار نہیں تھا؟ لیکن اپنی بیوی بچوں کا پیار، اللہ کے نبی کی محبت میں اوپر رکھتے تھے، اپنے بیوی کا پیار نیچے، اللہ کے نبی کے دین کی محبت کا پیار ان کا اوپر ہوتا تھا۔ صحابہ نے آگ کے انگاروں میں لیٹ کر بھی دنیا کے کافروں سے مقابلہ کیا ہے۔ صحابہ نے تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کر بھی احد احد کا نعرہ بلند کیا ہے۔ صحابہ نے اپنے جسم کو چور کروا کر بھی کافروں کا مقابلہ کیا ہے۔ صحابہ نے درختوں کے پتے چبا کر بھی دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اٹھائیے صحابہ کا واقعہ، اس اسلام کی خاطر میرے بھائیوں سینکڑوں صحابہ جام شہادت نوش فرمائے ہیں۔ آپ لوگوں نے بلال حبشی کا نام سنا ہوگا، یہی وہ بلال حبشی ہیں جنہوں نے اس اسلام کی خاطر، جس اسلام کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں، انہوں نے اس اسلام کی خاطر تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر اس اسلام کی حفاظت کی۔ اسی اسلام کی خاطر سمیہ رضی اللہ عنہا کا شرمناک طریقے پر شہید کیا گیا۔ اسی اسلام کی خاطر ہزاروں صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی اسلام کی خاطر امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اسی اسلام کی خاطر امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اسی اسلام کی خاطر امام احمد بن حنبل کے پشت پہ گھوڑے لگائے گئے۔ اسی اسلام کی خاطر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے انگوٹھے کاٹے گئے۔ اسی اسلام کی خاطر شاہ اسماعیل شہید، رشید احمد شہید کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر ذبح کیا گیا۔ اسی اسلام کی خاطر مولانا قاسم نانوتوی کو گرفتار کرنے کی، قید کرنے کی سازشیں کی گئی، کوششیں کی گئی۔ اسی اسلام کی خاطر میرے بھائیوں شیخ الہند کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ اسی اسلام کی خاطر شیخ الاسلام کے اوپر سوٹ وارنٹ جاری کیا گیا۔ اسی اسلام کی خاطر مولانا رشید احمد گنگوہی کو جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر علماء
کرام تک، صلحاء کرام تک، میرے بھائی آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے دنیا کے کافروں سے اسلام کی خاطر مقابلہ نہیں کیا ہو۔ ہم بھی تو میرے بھائی اسلام کے نام لیوا ہیں۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو آج ہمارے اوپر نہیں ڈھایا جا رہا؟ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی علامت ہوتا ہے، کوئی خصوصیات ہوتا ہے، کوئی شعار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے تو لوگ اپنی جان کو قربان کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس سے جنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے شعار کا خلاف ہے۔ جس طریقے سے چند دن پہلے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر پاکستان کا نعرہ بلند کر دیا، اس کو اٹھا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ کرنا بھی چاہیے تھا، جیل میں ڈالنا بھی چاہیے تھا، صحیح کیا، اس لیے کہ ہمارے آئین کے خلاف تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسلام کا بھی کچھ شعار ہے۔ نماز پڑھنا اسلام کا شعار ہے، روزہ رکھنا اسلام کا شعار ہے، قرآن کی حفاظت کرنا اسلام کا شعار ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا شعار ہے، اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کرنا اسلام کا شعار ہے، اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنا اسلام کا شعار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اے لوگوں دنیا کے کافروں سے مقابلہ کرو اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی زبان سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کافروں سے کبھی بھی تم پیچھے نہ ہٹو، کبھی بھی ان سے تم پیچھے ہٹنا گوارا نہ کرو، دین اسلام کی خاطر ان سے تم مقابلہ کرو۔ صحابہ نے کر کے دکھایا، اندازہ کرو کسی ملک کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کر سکتا ہے، کرتا ہے، وہاں کے قانون، وہاں کی حکومت، وہاں کی عدالت اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال کر اس کو جیل کی آواز کھلا سکتا ہے۔ اگر کوئی میرے بھائیوں اسلام کے قانون کے خلاف قانون لا کر اگر مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہے، اگر مسلمان کے اوپر عمل کرنا چاہے، تو کیا میرا اللہ کا قانون، کیا میرا اللہ اس کو جہنم کی آگ کی ہوا نہیں کھلا سکتا؟ کتنے ایسے قانون ہیں جو آج ہمارے اوپر لا کر نہیں تھوپا جا رہا؟ کیا 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے اوپر نہیں لایا گیا؟ کیا ہم کر لیے؟ کیا 3 طلاق قرآن میں نہیں آیا ہے؟ کچھ بولے نہیں نا، اس اسٹیٹ میں ہو رہا ہے، یہاں سکون سے ہے۔ کیا حجاب کے اوپر بل پاس نہیں ہوا؟ مسلمان بچوں کو ننگا کر کے ان کو اسکول جانے کے لیے کہا گیا، کیا کچھ ہم کر لیے؟ وہاں ہو رہا ہے، سکون سے ہے۔ کیا یہ اسلام کا شعار نہیں ہے پردہ کرنا؟ کتنے ایسے قانون ہیں، خاموش رہیے، ایک زمانہ آئے گا آپ کو میرے بھائی نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ دیکھیے آج منی پورہ کے اندر وہاں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے پر بھی پابندی ہے۔ کیا ہم کچھ کر لیے؟ کیا آپ کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا دنیا کے کافروں سے مقابلہ کرنے کا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو وہ حدیث ہے وہ مقابلہ کرنے کا نہیں ہے۔ آج جو ہم اپنے بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کافروں سے مقابلہ ہے۔ آج جو ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں وہ بھی جہاد ہے۔ کافر خوش ہوتے ہیں، ہاں تو اپنی بیوی کے ساتھ سو کر جہاد کرتے رہو اور ہم تمہارے اوپر قانون لا کر تمہارے دین کا کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اے بھائی آج پوری دنیا میں بتاؤ ہم کیا ذلیل و خوار نہیں ہو رہے؟ آج پوری دنیا میں جو بے شرم قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ نہ ہمارے اخلاق اچھے، نہ ہمارے کردار اچھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا مسلمان، دنیا میں سب سے بڑا غدار مسلمان، دنیا میں سب سے بڑا نبی کا دشمن مسلمان، دنیا میں سب سے زیادہ نمازوں کا مذاق اڑانے والا مسلمان، دنیا میں سب سے زیادہ نمازوں کو نہ پڑھنے والا مسلمان، دنیا میں سب سے زیادہ اپنے نبی کا دین کا مذاق بنانے والا مسلمان ہے۔ جب میرے بھائی ہم اپنے نبی کا دین کا مذاق بنائیں گے کیا ہمارے اوپر اللہ ظالم بادشاہ کو مقرر نہیں کرے گا؟ کتنے جمعہ میں نے بیان کیا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو، ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ صحابہ کی تاریخ اٹھائیے،
ایک جنگ کے اندر صحابہ جنگ کرنے کے لیے گئے، 2-3 گزر گئے، جنگ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ پریشان کہ اللہ کے نبی کی کوئی سنت تو ہم سے نہیں چھوٹ گئی، کیوں ہم سے مسئلہ حاصل ہمیں نہیں ہو رہی؟ صبح اٹھے صحابہ کرام مسواک کرنا شروع کر دیے، درختوں کو اکھاڑ کر مسواک کرنا شروع کر دیے، ٹہنیوں کو توڑ کر مسواک کرنا شروع کر دیے۔ جب کافروں نے دیکھا صحابہ جڑ کو اکھاڑ کر جھاڑ کو اکھاڑ کر مسواک کر رہے، وہ ڈر گئے۔ آج مسلمان نے اپنے دانت کو صاف کر رہا ہے، اس کو زیادہ تیز کر رہا ہے، ہمارے گوشت کو کھانے کو سکون کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ بھاگ گئے، صرف ایک سنت زندہ کرنے کی وجہ سے جنگ فتح ہو گیا۔ لیکن آج ہم سے ایک بھی اللہ کے نبی کی سنت زندہ نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، کم سے کم مسواک کی سنت ہی اٹھا لیجیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسواک کرتے ہیں؟ مسواک کے فوائد میں لکھا ہے اس کے 72 فوائد ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہے، انسان کو مرنے کے وقت جو ریگولر مسواک کرتا ہے، مرنے کے وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ لیکن آج ہم نے کیا مسواک جانتے ہی نہیں، نہ ہمارا نماز صحیح، نہ ہمیں نماز پڑھنا آتا۔ ہم اس مسجد کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد کی بات ہمارے ایسے پکے مسلمان ہیں، باہر میں سننے میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جمعے کے دن فجر کی نماز میں 3 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ ایسے ماشاءاللہ ہمارے مسلمان ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا 3 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی نماز۔ ہمیں نماز تک نہیں آتا، ایک پیر ہمارا قبر میں ہے، پھر بھی ہمیں اللہ کے دین کی فکر نہیں، نماز کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا سے ذلیل، اس دنیا سے گھٹیا میرا اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ جب سے میرا اللہ نے اس دنیا کو قائم فرمایا، پیدا کیا، آج تک اس کی طرف نگاہ میرے اللہ نے نہیں دیکھا ہے، جس دنیا کے چکر میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی دین کی حفاظت کرو۔ اگر تم اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنا جو آج مسلمانوں کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے، اگر اس کو صحیح کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی کی دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو قرآن کو اپنا رہبر ماننا ہوگا، اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنا ہادی بنانا ہوگا، صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنانا ہوگا، علماء کرام کے اقوال کو اپنا قائد بنانا ہوگا، تب میرے بھائیو آپ دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ تو آج جتنا آج مسلمانوں کا بدتر حال ہے، اس سے بھی زیادہ میرے بھائی برا حال ہونے والا ہے۔ کوئی فکر نہیں اللہ کے نبی کا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تمہاری ماری ایک چپا زمین پر قبضہ کر لے، تم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہو۔ کوئی تمہاری ایک چپا زمین کو چھین لے، تم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم سے بابری مسجد چھن گئی، ارض شام چھن گئی، بیت المقدس چھن گئی، کوئی نہیں ہے جو میدان میں آنے کھڑے ہو کے دنیا کے کافروں کا مقابلہ کرے، جو یہ کہہ سکے یا اللہ میں اس امت کا صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہوں۔ اے مسلمانوں، صلاح الدین ایوبی سینما میں نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی اپنے گھروں میں اپنی ماں بہن کو ٹی وی لا کر ان کو ننگا کرنے سے نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی اپنے بہنوں پر سیٹیاں بجانے سے نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی کسی مسلمان بہن کی عزت اتارنے سے نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی نمازوں کو چھوڑنے سے نہیں بنا کرتا، صلاح الدین ایوبی
نبی کا دین کا مذاق بنا کر نہیں بنا کرتا. صلاح الدین ایوبی بازاروں میں ملاوٹ کا مال بیچنے سے نہیں بنا کرتا. صلاح الدین ایوبی اپنے دکانوں پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے نہیں بنا کرتا. ہاں صلاح الدین ایوبی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا جب تمہارے دل کے اندر ایمان آ گیا, جب تم میدان میں نکل کر کہہ سکیں یا اللہ آج ہمارا توبہ ہے, آج سے پہلے جو ہم نے کیا سارے کے سارے تم معاف کر دے. آج سے میں لے کر جو میری زندگی بچی ہوئی ہے تیرے نبی کی دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. مسلمانوں پر قوم میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جایا کرتے. کون ہے جو ایسا کرے؟ آج ہمارا مسلمان ہر چیز کرنے کو تیار, مزار سے بھی جائیں گے, جماعت میں بھی جائیں گے, اپنے گھروں میں ٹی وی پہ لائیں گے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ مسلمانوں گھروں سے ٹی وی کو نکال دو. یہ ٹی وی نہیں ہے, ٹی وی ہے, اس کو لگ جاتا ہے کچھ نہیں بچتا. پاکستان میں کچھ دن پہلے واقعہ پیش آیا, باپ بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی, باپ کا دماغ خراب ہوا, باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا. اس ٹی وی نے میرے بھائی کو ہمارا کچھ نہیں چھوڑا, سب لوٹ لیا. اندازہ تو کتنے آج بے حس ہمارے مسلمان کس طرح سے میرے بھائیوں آپ گھروں میں ٹی وی لا کر دیکھتے ہوں گے, کیسا کیسا سین نظر آتا دنیا کے کافر اس کے اوپر دکھاتے ہیں. آپ کے بغل میں بہن بیٹی کیا ان کے دل میں پیدا ہوتا ہوگا؟ خدا را میرے بھائی اپنے نبی کی دین کی خدمت کرے. آج دنیا کا کافر اپنے دین کو ہر طرح سے ہمارے بچوں کی دلوں پیدا کر رہا. جو آج ٹی وی پہ اپنے بچوں کو یہ موٹو جو دکھا رہا, جو ہم دکھاتے ہیں, کہ ہمارے بچوں کا صحت سے خراب نہیں ہو رہا. یہ دنیا کے کافر اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر رہا. جو آج ہم اپنے بہنوں ماؤں کو سیریل دکھاتے ہیں, کیسا اس کا ہمارے مسلمان بچوں کا ایمان اس کے ذریعے سے خراب کیا جاتا ہے. اس کا مجرم کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان سے قیامت کے دن 4 عورتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک تمہاری ماں, تمہاری بیوی, تمہاری بیٹی جب تک ان کی شادی نہ ہوئی, تمہاری بہن, یہ 4 عورتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. گناہ ہوا ہے لیکن پوچھا آپ سے جائے گا, اس لیے کہ وہ آپ کی بیوی آپ کے واقعات میں ہے. الرجال قوامون علی النساء, گناہ ہوا کرے سوال آپ سے ہوگا, اس لیے کہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ نے اسے کیوں نہیں سمجھایا؟ لیکن آج ہم خود گناہ کرنے کو دیتے ہیں. لاؤ لوگ موبائل 40,000 کا, 10-15,000 کا دیکھیں, جو دیکھنا میری بیٹی دیکھ. ایک زمانہ ایسا مسلمان کی بیٹی گھروں سے بھاگ رہے, تب حضرت کے پاس آتے ہیں, دعا کیجئے, تعبیر دیجئے, بدبخت مسلمان بگاڑے بچے کو تو اور صحیح کرے مولانا. خدا را میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کی طرف ہم دھیان دیں. اسی وجہ سے آج ہمارا برا حال ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہماری 3 علامت ہے. جب تم دیکھو بارش میں موسم ہو رہا, جب تم دیکھو پیسہ کنجوس کے ہاتھ میں چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا 3 علامت میں, اے موسیٰ جب تم دیکھنا کہ ظالم بادشاہ تمہاری قوم پر مقرر ہو جائے, تب تم سمجھ لینا تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے. یہ تینوں چیزیں میرے بھائی آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, کوئی نہیں بچا. دیکھو بارش کس سمے ہو رہا, ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کیا مقرر نہیں ہے. اتنا کھول کر بیان کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی آج ہمارے مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں. ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے. ایسا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 کان اسی لیے دیے ہیں, ایک سننے کے لیے, ایک نکالنے کے لیے. میرے بھائی ہمارا کام کہنا ہے, آپ کا کام سننا ہے. اس بات کی اہمیت آپ کو مرنے کے بعد ہوگا, تب آپ یاد کریں گے کوئی گنہگار تھا جو ممبر پر بیٹھ کر ہمیں گالی گلوچ کیا کرتا تھا, ہمیں سمجھایا کرتا تھا. کاش اس کی باتوں کو سمجھ جاتے. اس وقت میرے بھائی حسرت کرنے سے کوئی کام کا کو حسرت میرے بھائی نہیں ہوگا.
تو میرے بھائیوں میں اپنی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات ان تمام باتوں کو غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات